بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم حضرات ناظرین، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کل مختصراً کلام پاک کے فضائل بیان کیے گئے. کلام مجید کی کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی. دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی، یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، جب کفار مکہ اور کچھ اہل کتاب جنگ احد کی بظاہر شکستگی کے بعد حضرت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو طعنہ کشی کیا کرتے تھے. ان کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم حق پر ہے، ہمارا اللہ طاقتور ہے، پھر بھی جنگ کیوں ہار گئے؟ آ جاؤ، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. حضرت عمار بن یاسر وغیرہ کو اہل کتاب یہ طعنہ دے کر پریشان کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بہت سے اہل کتاب چاہتے یہ ہے کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لے آئے، محض حسد اور عناد کی بنا پر. اور باوجود اس کے کہ ان کے اوپر اس کے بعد حق ظاہر ہو گیا ہو، تب بھی وہ حسد اور بغض کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تم کو کفر کی طرف لے آئے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا، کہ تم چھوڑو، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. تو جب صحابہ کرام کو طعنہ کشی کرنے کے بعد یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، تو اللہ نے اہل کتاب کے مکر کو ظاہر کر دیا کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تم کو کفر کی طرف لے آئے. ان کے دل کے اندر تمہارے تعلق سے حسد ہے، وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ حق کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، تب بھی وہ حسد کی بنا پر تم کو طعنے دے رہے ہیں. تم ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو، ان کی باتوں کو چھوڑو، بس تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دوستو، یہ آیت اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ سے خطاب کر کے بہت سے باتیں بیان فرمائی. تو اللہ رب العزت نے اولاً تو اس میں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اہل کتاب ہو، جو بھی ہو، کفار ہو، یہ تو اولاً تمہارے دشمن ہے ہی. یہ اپنے دل میں تمہارے لیے بغض رکھتے، عداوت رکھتے، حسد رکھتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ حق پر ہے، اور یہ جس اسلام کے نام لیوا ہے، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ حق دین ہے. یہ اس کے جاننے کے بعد بھی صرف تم سے عناد اپنا ادا کرنے کے لیے، اپنی دشمنی نکالنے کے لیے تم کو طعنہ کشی کر رہے ہیں. ایک تو اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دشمن ہے. دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان کی کہ فاعفوا واصفحوا،
کہ سو در گزر کرو ان کو خیال میں نہ لاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کفار اور مشرکین تمہارے مد مقابل ہو اور وہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو تو ان کے پروپیگنڈا سے تو ہم کو باخبر رہنا ہے، لیکن ان کے ان پروپیگنڈا کو ہمیں خیال میں نہیں لانا ہے، ان کو ایسی سمجھ کر چھوڑ دینا ہے، لیکن تدابیر بھی اختیار کرنی ہے اس کے جواب کے لیے۔ کہنے والے کہتے رہتے ہیں، بکنے والے بکتے رہتے ہیں، سو ان کی طرف تم توجہ نہ دو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا حکم وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر اللہ نے اس حکم کے بعد نازل فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوستو بتانا یہ مقصود ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صحابہ سے جو خطاب فرمایا تھا کہ تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو حضرات مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آگے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ذکر فرمایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ ایمان والا غلبے کے لائق بن جاتا، اس کے اندر غلبے کی تاثیر پیدا ہو جاتی اعمال صالحہ سے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے غلبے کے لیے اعمال صالحہ کو بڑا دخل دیا ہے۔ ایمان والا جب کفر کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو پکڑے، کیونکہ حضرات صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تاکہ تم جہاد کرنے کے اہل بن جاؤں گے۔ اللہ تم کو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر غلبے کی تاثیر پیدا کر دے گا۔ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ حضرت صاحب ترجمۃ القرآن لکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ ایک ایسی قوت ہے جس سے معنوی جماعت قوی اور مضبوط ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ دین سے برگشتہ نہیں ہوتی، دین سے دور نہیں ہوتی۔ دوستو آج ہمارے بالکل اس طرح ذلیل ہونے کی وجہ اور اس طرح ہمارے نیچے آنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہم نے دین اسلام کو پس پشت ڈال دیا، جبکہ حضرات صحابہ کو وہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ہم نے نماز میں ڈنڈی ماری، ہم نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری، ہم نے اعمال صالحہ کو پس پشت ڈال دیا۔ بڑے بڑے مفسرین یہاں پر یہ نقل کرتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دیگر مفسرین بھی یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اعمال صالحہ کو اللہ رب العزت نے بڑا دخل دیا ہے۔ انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، انسان غلبے کا اہل بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو اس کے جسم کے اندر ایسی ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ مد مقابل اس کا دشمن اس کو دیکھ کر مرعوب ہوتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے، اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اور آج ہمارے اندر یہی کمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا بہت بڑا دخل ہے۔ نہیں دوستو، یہ غلط فہمی ہے۔ اہل اسلام کے لیے اللہ نے طاقت کو نہیں، اعمال صالحہ کو بڑا دخل دیا ہے۔ ایمان والا طاقت سے جنگ کبھی نہیں جیت سکتا، اس کو تو اعمال صالحہ کی ضرورت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو دیکھو، کیسی ایمانی حمیت ان لوگوں کے اندر تھی، کیسی قوت ان لوگوں کے اندر تھی کہ جس بھی جگہ جایا کرتے تھے اللہ ان کو غالب کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہی اعمال صالحہ کا نتیجہ تھا۔
اللہ نے ان کو اس کا اہل بنایا، اور ایسے اللہ نے حکم نازل کر کر کے ان کو اس کا اہل بنایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اعمال صالحہ کرو، جو کچھ تم کرو گے اللہ کے لیے کرو گے۔ اور اللہ رب العزت جانتا ہے کون کتنے صدق دل کے ساتھ اعمال صالحہ کر رہا ہے، کس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کون کتنے اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کو پوری طرح ادا کر رہا ہے۔ اور آج ہمارے اعمال صالحہ میں کتنی تاثیر ہے، کتنی قوت ہے، اور ہم کتنی قوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو بقا کے صورتیں ہیں، اسلام کی جو بقا کی بالکل جو ہمارے سامنے تصور ہونا چاہیے، ہم نے تو اس کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ کہاں ہمارے اوپر غلبے کی تاثیر پیدا ہوں گی، کہاں ہمارے اندر غلبے کی تاثیر پیدا ہوں گی، بلکہ ہم تو مغلوب ہوتے رہیں گے، ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ہماری پستی تو اس قدر لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی کہ ہمیں کوئی اٹھانے والا تک موجود نہ ہوگا۔ دوستو، ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بقا اسی کے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انگریز کے طور و طریقوں پر چل جائے، انگریز کی انگریزی سیکھ لے تو ہم دنیا کے اندر بہت مشہور ہو جائیں گے اور ایک معروف آدمی بن جائیں گے، ہماری عزت ہوں گی، ہماری واہ واہ ہوگی۔ تو آپ غلط فہمی میں ہے دوستو، شیطان نے آپ کو بہت بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، یہ آپ کے قوت ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے بھائی کبھی نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے دشمن ہیں جو آپ کے اندر سے پہلے ایمانی قوت کو ختم کر رہے ہیں، آپ کو بے حیائی کی طرف ڈھکیل رہے۔ اور آج امت مسلمہ کس قدر پستی کو سر خم تسلیم کر رہی، اپنے آپ کو ذلیل کرنا پسند کر رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام والے ہیں، اللہ نے جو ہم سے وعدے کیا وہ پورے ہوں گے۔ صاحب جلالین نے اس کے ضمن میں بہت سی تفسیر بیان فرمائی، تو حضرت جمالین کے جو مصنف ہے انہوں نے اس کے ضمن میں جو باتیں بیان فرمائی کہ اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدے کیے ہیں، ہم غالب رہیں گے۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سن رکھے ہیں کہ اسلام غالب رہے گا، اسلام ہمیشہ دوسروں پر ہی غالب رہے گا۔ یہ ایمان والے پڑھ کر کے بس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اسلام تو غالب ہی رہے گا، اسلام کے ارکان کو ترک کر دیا، اسلام کے اوپر سے پشت ڈال دیا، اور جب ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئی۔ دوستو، ہم نے صرف لسٹ کے اندر، سرکاری لسٹ کے اندر مسلمان نام لکھا رکھا ہے، کہاں سے اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ رہیں گی؟ کہاں سے آسمان سے ہمارے لیے مدد کا نزول ہوگا؟ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اگر ہم کام کے مسلمان بن جائے تو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم، ہم بھی ہمارے اسلاف کے نمونے بن جائیں گے، ہم بھی ہمارے اسلاف کی طرح وہ کارنامے انجام دیں گے جو ہمارے اسلاف نے اسلام کے خاطر انجام دیا، اسلام کو گلے لگا کر انجام دیا، اسلام کے ارکان پر عمل کر کے انجام دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں بے حیائی، زنا کو فروغ دے کر ہم غالب ہو جائیں گے، سود کا مال کھا کر ہم غالب ہو جائیں گے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے ہم غالب ہو جائیں گے، نماز قائم نہ کر کے ہم غالب ہو جائیں گے، ہماری بہنیں، ہماری مسلم دوشیزائیں بے پردہ اپنے جسم کی نمائش کرتے پھرے تب بھی ہم غالب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم قیامت آ جائیں گے، ہم غالب نہیں ہوں گے۔ آج مسلم دوشیزاؤں کی عزتیں محفوظ نہیں، خود اپنی عزتوں کے اوپر داغ لگانا پسند کر رہی،
لیکن اسلام کے خاطر زندگی گزارنا پسند نہیں کر رہی۔ دوستو واقعتاً اس میں ماں باپ کی تربیت کی بھی بہت کمی ہے۔ ہم سنا کرتے تھے پہلے کہ جسم کی نمائش کرنے والی وہ عورتیں ہوا کرتی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں مجبور ہوا کرتی۔ اولاً تو ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے وہ جسم کی نمائش کرتی پھرتی۔ آج کی مسلم دوشیزاؤں کے لیے کوئی تربیت والا نہیں ہے کہ ان کے والدین ان کی تربیت نہیں کرتے، کہ ان کو اسلام کے خاطر زندگی گزارنا پسند نہیں، اپنے جسم کی نمائش کرنا ان کو پسند ہے۔ دوستو اسلام نے آپ کو ہیرا بنا کر کے پیدا کیا۔ میری ماؤں میرے بہنوں، جو اسلام نے آپ کو مرتبہ دیا کسی اور مذہب نے مرتبہ نہیں دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے آپ کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آپ کو مقام دیا، اسلام نے آپ کو مرتبہ دیا۔ یہ قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو تمہارے اوپر نگہبان بنا دیا۔ تمہیں تو یہ کہہ دیا کہ تم گھر کے اندر محفوظ رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح تم ادھر ادھر نہ پھرتے رہو۔ دوستو ہم کو تو ہماری ماؤں بہنوں کی بالکل اچھی طرح سے تربیت کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ کر کے کھینچے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو جو غلبے کی تاثیر پیدا کی، غلبے کا اہل بنایا، تو وہ نماز قائم کرنے کا حکم دے کر بنایا، زکوٰۃ دے کر اور اعمال صالحہ کرنے کا حکم دے کر اس کا حل بنایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کے اوپر جو کچھ باتیں بچی ہے بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔